ایک بار صرف اللہ صمد پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں اللہ کی رحمت کس طرح اپنے دروازے کھولتی ہے. یقین کریں یا نہ کریں، صرف ایک بار اللہ صمد پڑھنے کے بعد اچانک اللہ کا ایک بندہ آپ کی مدد کے لیے آئے گا، 80 کروڑ دے کر فوراً چلا جائے گا. اب یہ بات سن کر شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات دیکھے ہیں جنہوں نے مجھے بھی حیرت میں ڈال دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ ناظرین، میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج تک میں نے اپنی زندگی میں کسی وظیفے کی ذمہ داری اس طرح نہیں لی کہ میں آپ کو صاف صاف کہوں کہ میں پوری ذمہ داری دیتا ہوں یا اس کی گارنٹی دیتا ہوں. لیکن آج جس وظیفے اور جس عمل کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، اسے جن لوگوں نے اپنایا ان کی زندگی میں فرید طور پر دولت آئی، اور دولت کے آنے کا آنکھوں دیکھا گواہ میں خود ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو میں نے یہ وظیفہ اور یہ عمل بتایا ان کی زندگی میں دولت کے راستے کس طرح کھولتے چلے گئے. آج بھی میرے بہت سے بھائی اور بہن کہتے ہیں کہ ساری زندگی ہم نے وظیفے پڑھے، بہت سے عمل کیے، لیکن آج نماز فجر کے بعد اللہ صمد کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا. اگر قسمت میں دولت کی بارش شروع نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، انشاءاللہ آپ ایک ہی دن میں اس کے نتیجے کو محسوس کریں گے. لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں ایک بات بہت اہم ہے. جس طریقے سے میں یہ عمل آپ کو بتاتا ہوں، آپ اسے پڑھ تو لیتے ہیں مگر دل میں پورا یقین نہیں رکھتے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اپنے عمل کا وہ اثر محسوس نہیں ہوتا جس کا وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دل کے اندر پہلے سے ہی وسوسے ہوتے ہیں، شک ہوتے ہیں. اور انسان کے لیے یہ لازمی ہے کہ جب وہ اپنے رب کو پکارے تو اس کے دل میں یقین اور بھروسہ بھی موجود ہو، اور جس کے دل میں یہ وسوسہ نہیں ہوتا اس کے لیے وہ مدد پوری طرح آتی ہے جس کی اسے امید بھی نہیں ہوتی. میرے عزیزو، دنیا میں جو پریشانیاں اور مصیبتیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں ان کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ آزمائش ہوتی ہے یا عذاب. اگر ایسی مصیبت ہمارے اوپر آئے جو ہمیں اللہ رب العزت کی اور قریب کر دے، ہمارے دل کو اللہ کی طرف اور موڑ دے، ہماری نماز اور عبادت کو بڑھا دے، ہمیں اللہ کو یاد کرنے والا بنا دے اور ہمیں نافرمانی چھوڑنے پر مجبور کر دے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ آزمائش ہے. لیکن اگر کوئی مصیبت انسان کو اللہ رب العزت سے دور کر دے، اسے مایوس کر دے، اس کے دل میں اپنے رب کے بارے میں بدگمانی پیدا کر دے اور اسے اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کرنے تک پہنچا دے، تو اس سے جان لینا چاہیے کہ وہ عذاب کی صورت ہو سکتی ہے. یعنی جس مصیبت کے آنے پر بندہ اللہ کو اور زیادہ یاد کرے، اس کا یقین اور مضبوط ہو جائے اور وہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، وہ آزمائش ہے. اور اگر وہی مصیبت انسان کو اپنے رب سے مایوس کر دے اور اسے نافرمانی کی طرف لے جائے تو اسے اپنے حال پر غور کرنا چاہیے. آزمائش انعام میں اضافے کا باعث ہے اور عذاب انعام سے دوری کا سبب بن سکتا ہے. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنی مصیبت کو اپنے لیے آزمائش بناتے ہیں یا عذاب. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، مصیبت کی دعا نہ کرے. ہاں، اگر مصیبت آ جائے تو اسے آزمائش بنائے، عجب نہیں. آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. آپ چل کر اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور وہ دوڑ کر آپ کو اپنے قریب کرتا ہے. مسلمان اپنے رب کی عظمت اور قدرت کو خوب پہچانتا ہے. وہ اس بات کو بھی خوب پہچانتا ہے کہ وہی اس کا رب ہے جس نے اسے پیدا کیا، اسے رزق دیا اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا. اس کے سوا اس کا کوئی پروردگار نہیں، اور وہی اس کا معبود برحق ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ ہر کمال کے ساتھ متصف ہے اور ہر کمی سے پاک ہے. بس جب اس کے دل میں اپنے رب کی محبت، اس کے وقار اور اس کے جلال کا احساس لیبریج ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہترین اکمل اور کمال آداب بجا لانے کی صورت میں ظاہر کرتا ہے، جس میں کچھ آداب یہ ہیں کہ میں اس کے ہر امر کی فرمانبرداری کرتا ہوں اور اس کے میں نافرمانی کو چھوڑتا ہوں،
اور اللہ کی ذات پر کسی کی ذات کو مقدم نہیں کرتا۔ میں عبادت صرف اللہ کے لیے ادا کرتا ہوں، میں اپنے اعمال کے ذریعے اپنے رب کے غیر کی رضا نہیں چاہتا۔ میں تمام اعمال میں ثواب اختیار کرنے کے ساتھ اللہ در 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 بندر جر در 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 بندر در 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 بندر در 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 بندر در 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 بندر در در بندر در 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 بندر در 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 بندر در 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 بندر در 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 بندر در 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 بندر در 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 بندر در در بندر بندر در 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 بندر در بندر در در بندر در در بندر در بندر در در بندر 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 پر بھروسہ کرتا ہوں اور اپنے اوپر اس کی جاری نعمتوں کے سبب اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، اس سے ثواب کا امیدوار رہتا ہوں اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور اپنے رب سے میری محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے ثواب کی لالچ اور عذاب کا خوف رکھتے ہوئے اس کی فرمانبرداری بجا لاتا ہوں۔ میں اس کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہوں اور اس سے اچھا گمان رکھتا ہوں۔ اگر مجھے خوشی ملے تو شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر کوئی دکھ پہنچے تو بھی شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہی میرے لیے بہتر ہے۔ میں ہمیشہ اللہ ہی سے مانگتا ہوں اور اسی سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ بس اللہ میری دعا سننے والا ہے اور وہ قریب ہے، بے شک قبول فرمانے والا ہے۔ ارشاد اے باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار ہے۔ پس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، وہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، مدد چاہے تو اسی سے طلب کر، اور جان لے کہ اگر تمام امت تجھے کچھ نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لے تو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ صرف 30 سے 40 سیکنڈ آپ کو اس وظیفے کے لیے دینے ہیں۔ 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ لوگوں کے نصیب بدل جاتے ہیں، آپ کی قسمت بدل جاتی ہے۔ تو پھر آپ کو ضرور یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکلیں کم نہیں ہو رہی، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی اور راستے بند نظر آ رہے ہیں تو آپ لازمی یہ وظیفہ پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد اسے پڑھنا ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہیں بیٹھ کر سلام پھیرنے کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور اگر گھر میں فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھتے ہیں اسی طرح سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں اور یہ عمل شروع کر دیں۔ جو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے بڑی توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ سمجھ لیجئے۔ جب آپ ذکر کی حالت میں بیٹھیں تو اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیں، اپنی نگاہیں زمین کی طرف رکھیں یا اپنے پاؤں اور گھٹنوں کی طرف کر لیں۔ آپ کی نگاہیں ادھر ادھر نہیں گھومنی چاہیے اور کسی کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ اب میں آپ کو ایک نایاب اور خاص وظیفہ بتانے والا ہوں۔ اسے دولت کو کھینچنے والا عمل بتایا جاتا ہے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، اس لیے اس عمل کی پوری ترتیب کو بڑی توجہ سے سمجھنا ضروری ہے۔ جہاں تک یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے وہاں تک لازمی دیکھیے گا، ورنہ آپ کو یہ عمل پوری طرح سمجھ نہیں آئے گا۔ اب سب سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ درود اے پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے فجر کی نماز میں درود اے
ابراہیم پڑھا ہے تو وہی پڑھ لیں، اگر وہ یاد نہیں تو کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو سورہ فلق پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ فلق یاد ہے تو ٹھیک، اور اگر یاد نہیں ہے تو دیکھ کر اچھی طرح پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس طرح ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے۔ اب اصل عمل شروع ہوتا ہے۔ اسے کس طرح اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ بات بہت دھیان سے سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے جیسا میں نے بتایا، نماز فجر کے بعد جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھ جانا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد فوراً اپنی نگاہیں نیچے کر لینی ہے۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے۔ اب آپ کو یہ وظیفہ اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو تصویر کے مطابق پڑھ سکتے ہیں، اور اگر تصویر موجود نہیں ہے تو سیدھے اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر اسی ترتیب سے پڑھیں۔ داہنے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، 3 مرتبہ اللہ الصمد۔ جب پہلی انگلی پر 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں تو اب داہنے ہاتھ کی دوسری انگلی پر 3 مرتبہ یا عزیز پڑھنا ہے، 3 مرتبہ یا عزیز۔ جب یہ دونوں وظیفے پڑھ لے تو آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا غفور۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یا غفور 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ یا غفور پڑھنے کے بعد وہی درود پاک 1 مرتبہ پڑھنا ہے جو آپ نے شروعات میں پڑھا تھا۔ اب جب درود پاک پڑھ لے تو اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے اور اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ محترمہ ناظرین، اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔